اقرأ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور میں اسٹیج پر تشریف فرما معزز قابل صد احترام ڈاکٹر سعید احمد حفظہ اللہ آپ کا میں استقبال کرتا ہوں. اور سامعین میں موجود معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ سب کا یہاں پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ جس محفل میں آئے ہیں یہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی، اس کی خدمت سے جڑی ہوئی محفل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کے خاص بندوں میں چن لے، پسند فرما لے. اور میں آپ کے خدمت میں ایک حدیث شریف رکھنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر ہے 11633، طبرانی کا حوالہ ہے. اور ایک حدیث شریف جو کہ السلسلہ صحیحہ میں جلد نمبر 6 کے اندر. اور اس حدیث شریف کے اندر ایک بہت ہی پیاری بات آئی ہے. میں اپنی بات اس حدیث شریف سے شروع کر کے میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں انشاءاللہ. یہ حدیث کیوں بتانا چاہتا ہوں میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اس حدیث شریف میں قرآن مجید حفظ کرنے اور کرانے کے لیے، مدد کے لیے جو والدین محنت کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس وجہ سے یہ حدیث شریف سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے ہیں انشاءاللہ یہ بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا. اور ان کے جو ماں باپ جو یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ایک ہمت ملے گی، اور دوسرے بھی ماں باپ بڑے اپنے خاندان کے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے انشاءاللہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا. اور یہ کتنی عزت اور کتنے شرف کی بات ہے کہ دھوپ کا موقع ہے، گرمی کا موقع ہے، ہمارے خواتین برقعے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کہ کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن قرآن مجید سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اسلام سے محبت یہاں پر کھینچ لائی ہے ہم سب کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا قبول فرما لے. ہم چاہتے تو یہ ٹائم پر کہیں بیٹھ کر آرام بھی کر سکتے تھے، گھر میں آرام بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر آئے ہیں تو اسلام کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محبت کو قبول فرما لے. کتنی پیاری یہ حدیثیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آتھینٹک کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، علماء کرام نے اس حدیث کا فہم میں یہ بتلایا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہوگا، اس کے سر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاج رکھیں گے، اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اور اس کے لیفٹ ہینڈ میں، دونوں ہاتھوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتوں کے پروانے رکھ دیں گے. اور اس بچے کے والدین کو اللہ سبحانہ و تعالی
بہت ہی قیمتی جوڑا پہنائیں گے. والدین کہیں گے کہ اے اللہ اتنا قیمتی جوڑا آخر ہمیں کہاں سے مل گیا. والد بھی بولیں گے, والدہ بھی بولے گی کہ ہمیں اتنا قیمتی جوڑا کیسے مل گیا, کیوں ملا, جبکہ سب لوگ تو یہاں پر پریشان ہیں, ہمیں یہاں پر اتنی عزت کیسے مل گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی والدین سے کہیں گے تم نے جو رات دن محنت کی اپنے بچوں کے پیچھے تاکہ یہ بچے قرآن مجید کو حفظ کر لے, تاکہ یہ بچے قرآن مجید کو یاد کر لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ آج حشر کے میدان میں سب کے سب پریشان ہیں, لیکن ایسے وقت پر تم کو عزت دی جا رہی ہے, تمہیں کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, تمہیں قیمتی جوڑا پہنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو محنت کی ہے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے رہے. کتنی پیاری حدیث شریف. اب بہت سارے ہمارے وہ حضرات جن کے بچے حافظ نہیں ہیں, ان کے دماغ میں خیال ہو رہا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو بھی کلی ڈال دیں گے, اور اگر نہیں ڈالے تو پھر میرا قیامت میں کیا ہوگا. چلیے ان کے لیے ایک حدیث شریف اور ایک, یعنی جو بچے حافظ بن گئے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر فضیلت مل گئی, اور اسی طریقے سے جو بچے حافظ ہیں ان کے والدین کی بھی فضیلت آ گئی. اب وہ لوگ جو محروم ہو گئے یا جن کو بچے حافظ نہیں بن سکے یا وہ خود حافظ نہیں بن سکے, تو ان کو بھی محروم یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بھی آپشن رکھا. محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے ایک فہم پیش کیا ہے اسی حدیث کے الفاظ جمع کر کے. کہا کہ اگر کوئی قرآن مجید یاد نہیں کر سکا, اس کے لیے مشکل ہو گیا یاد کرنا, یا اس کے بچوں کو کرا نہیں سکا, اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ خوب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. اگر اپنا بہت سارا ٹائم قرآن مجید کے لیے نکالے گا, تلاوت کرتے رہے گا, اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے گا, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کثرت سے قرآن مجید, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ فضیلت دے سکتے. اللہ اکبر. کتنی پیاری حدیث شریف ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے قربانیاں اور جتنی تھکان لے کر آپ لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ اب راحت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ اتنی پیاری محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر قرآن مجید سے متعلق بات ہو رہی ہے. الحمدللہ. اب آئیے میرے عنوان کی طرف, قرآن مجید پر اعتراضات اور اس کے جوابات. قرآن مجید پر اعتراضات, اس ٹاپک کو خاص طور سے لینے کی وجہ اس لیے کہ مرکز عباد الرحمان یہاں پر قرآن مجید کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو میں قریبی طور پر جانتا ہوں, جو عمر آباد سے بھی تعلق رکھنے والے اور میرے سے ملاقات کی وجہ سے, تو ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ طلباء کی عمر کم سے کم عمر میں زیادہ سے زیادہ صلاحیت اگر دے سکتے ہیں تو دینے میں پرابلم کیا. زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ کم سے کم عمر میں اگر کوئی چیز دے سکتے ہیں تو دینے میں پرابلم کیا ہے. تو لہذا کیوں نہ ہم محنت کریں. اللہ تعالیٰ بھی قدیر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قدرت رکھنے والے ہیں. ہم محنت کریں گے, اگر ہم ایک بالش محنت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھے گی. اگر ہم چلتے ہوئے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد دوڑتے ہوئے آئے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئیں گے. حدیث کے الفاظ ایسے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مدد آئے گی آپ کو انشاءاللہ. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا تھا؟ سمندر تھا. ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لکڑی تھی صرف. ظاہر بات ہے ایک لکڑی کے ذریعے سے سمندر کو پھاڑنا ایک مشکل کام ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر لکڑی کے مار کے بھی سمندر کو پھاڑ سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لکڑی کی کوئی ضرورت نہیں. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا کہ تم کو لکڑی مارنا ہے, تم کو عصا سمندر پر مارنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر لکڑی کے مار کے بھی سمندر کو پھاڑ سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لکڑی کے محتاج نہیں ہے. لیکن اس میں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سمندر پھاڑ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی بندے کو تو محنت کرنا ہی پڑے گا. تم ایک بالش آگے بڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی. ایک ہاتھ آگے, یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ملے گی. یہ بھولے ہوئے ہیں یہ آفت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی.
اس لحاظ سے جب اتنا اہم اقدام کیا گیا تو اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آندھرا پردیش اور ہندوستان کے اندر غیر مسلم اور خاص طور سے عیسائی حضرات جو قرآن مجید کے خلاف محنت کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم شعور میں لائیں، بیانوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو یہ شعور آئے اور ان کو معلومات پھیلے کہ کس طریقے سے عیسائی حضرات کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے آندھرا میں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک ساکشی نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے جس طرح سے ہندو حضرات میں بہت سارے اچھے بھی ہیں لیکن اس میں سے ایک RSS کی ٹیم بھی پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھائی اسلامی اعتبار سے وہ دشمنی رکھتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلامی اعتبار سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو بالکل عیسائیوں کے اندر بھی ساکشی آج کل یہ وہ عیسائیوں میں سے بہت سارے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمدردی کے دواخانے اور بہت سارے اسکول کھولتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک ایسا بھی گروپ ہمارے درمیان آ رہا ہے جو باقاعدہ سازش کے طور پر اور ایک دشمنی پالتے ہوئے سامنے آگے آ رہا ہے۔ جو فوٹو ڈنمارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارٹونز بنائے گئے، ہندوستان میں اس کو پھیلانے والا یہی گروپ ہے جو اپنے ویب سائٹ پہ ڈال کر، اور اسی طریقے سے جتنے بھی آنسرنگ اسلام نامی ایک ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر جتنے بھی اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو تیلگو میں لا کر آندھرا میں گلی گلی پھیلانے والا یہی گروپ ہے۔ میں تعجب کیا جب آندھرا کوسٹل آندھرا سے ہمارے کچھ ساتھی جو وہاں پر دائی کام کرتے ہیں انہوں نے آ کر مجھے بتلایا انگلش میں، تیلگو میں، اردو میں ایسے اعتراضات وہاں کے کمزور لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے، مسلمانوں کو جا کر ایسے سوالات کر رہے ہیں قرآن مجید پر جو کہ ہم انٹرنیٹ پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید کہ یہ جنگ تو صرف انٹرنیٹ کی جنگ ہے، عام انسانوں کو شاید اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں کوشش بھی زیادہ عوام الناس میں یہ مسئلوں پہ ڈسکس بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس جو میٹیریل آیا ہے کوسٹل آندھرا، تیلگو میں کام کرنے والے گاؤں سے جو میٹیریل ہمارے پاس آ رہا ہے کہ آنسرنگ اسلام جو ویب سائٹ یعنی اسلام کے خلاف جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا تیلگو میں ترجمہ کر کے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ کر کے اردو میں، انگلش میں، آسان انگلش میں، آسان تیلگو میں گلی گلی گاؤں پھیلا رہے ہیں، اور مسلمان بیچارے سوالات کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوالوں کے جواب کیا ہے، یہ سوالوں کے جواب کیا ہے۔ ایسے وقت پر میں نے ارادہ کیا کہ تھوڑے جوابات ہم کو معلوم ہونے چاہیے قرآن مجید کے بارے میں، تاکہ ہمارے پاس اگر اس ٹائپ کے کوئی عیسائی حضرات آئے تو انشاءاللہ ہم ان کا وہیں پر منہ بند کر سکے اور ان کے عزائم یا ان کے جو ارادے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ارادوں کو روک سکتے ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حضرات آپ کے پاس جو سوالات کرتے ہیں مختلف قسم کے سوالات، مثال کے طور پہ قرآن مجید وہ ساکشی گروپ کے پاس سے انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹا سا پمفلیٹ نکال کے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام تابعین جو آپس میں وہ قرآن مجید انہوں نے لکھا تھا تو اس کو جا کر انہوں نے انٹرنیٹ سے نکال کے انہوں نے کہا دیکھو قرآن مجید فلاں کا ایک مصحف تھا، ان کے پاس نوٹس تھے، ایک صحابی کے کچھ نوٹس تھے، دوسرے صحابی کے کچھ نوٹس تھے، اس نوٹ کے اوپر صحابہ کیا کرتے تھے اپنی آسانی کے لیے، مثال کے طور پہ اگر اس لفظ کا کچھ تشریح ہوتی تھی، اس لفظ کا کچھ معنی ہوتا تھا تو عربی میں آسانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے اسی مصحف پہ بازو لکھ لیتے تھے عربی میں، اس یہاں پر یہ قرآن مجید کے یہ ورڈ کا یہ میننگ ہے عربی میں کہہ کر بازو لکھ لیتے تھے۔ تو اس کو بتا کر وہ لوگ کہہ رہے دیکھو یہ قرآن مجید میں عربی میں ورڈ الگ ہے، وہ قرآن مجید میں عربک میں ورڈ الگ ہے، یعنی کس طریقے سے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ غور کیجئے۔ حالانکہ بہت ہی کلیئر ہے کہ صحابہ نے اپنی سہولت کے لیے کیا کیا تھا، انہوں نے تابعین نے، تبع تابعین نے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی بھی مدرسے کو جاتے ہیں تو مدرسے میں استاذ کیا کرتا ہے، سبق دیتا ہے، سبق دے کر کیا کرتا ہے کہ بیٹا تم آج یہاں سے یہاں تک یاد کرو، تو اس لحاظ سے کیا کرتے ہیں وہاں پر ایک تھوڑی سی لکیر مار دیتے اور وہاں پر تاریخ لکھ دیتے بادو کونے میں، یہ تاریخ کو یہاں تک بچہ پہنچا، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے تو یہ تاریخ کو بچہ یہاں تک پہنچا۔ کل کے دن اگر کوئی قرآن اٹھا کر بولے ارے یہ قرآن مجید میں تو تاریخ نہیں ہے، بچے کے حافظ قرآن کے پاس جو قرآن مجید ہے اس کے اندر تاریخ ہے لہذا قرآن بدل گیا، تو آپ بولیں گے بھائی
آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، قرآن مجید محفوظ ہونے کا جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں، یہ جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. رہا بازو میں اگر کوئی سہولت کے لیے لکھتا ہے یا اوپر، اب ویسا دیکھے تو اگر دیکھے تو یہ ہرا رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لہذا قرآن تبدیل ہو گیا. اگر ویسا دیکھا جائے تو پھر یہ اٹا بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کوئی آدمی بولے گا قرآن میں تبدیل ہو گیا، تو اصل قرآن مجید کے حفاظت کا جو دعویٰ ہے وہ اٹے کا یا رنگ کا یا آپ کی سہولت کے لیے نقطے لگائے یا زبر زیر لگائے یا آپ کی سہولت کے لیے لگائے گئے، ورنہ اصل جو ٹیکسٹ ہے الحمدللہ اس کے اندر ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ عام آدمیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، سمپل طریقے سے بھٹکانے کے لیے اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ان کو بتائیے، تو آپ کے پاس جو بائبل سیڈیوں میں آ رہی ہے، تب تو آپ کی بائبل ہی بدل گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سی ڈی کہاں تھی بھائی؟ اس طریقے سے آپ ان کو سوال کر سکتے. جیسے اگر آپ موٹے موٹے انداز میں وہ لوگ آپ کو بھٹکاتے ہیں تو آپ موٹے موٹے انداز میں ان کو بھی شک میں ڈال دیجیے. ارے ہو زمانے میں سی ڈی کہاں تھی؟ پھر بھی آپ کی بائبل ہی بدل گئی. کالا اٹا، بائبل کے پر اکثر کیا رہتا؟ کالا اٹا رہتا. یہ جو کالا اٹا میڈ ان انڈیا کا ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہاں تھا بھائی؟ تو آپ اس کو بھی شک میں ڈال دیجئے. موٹے انداز میں اگر آپ کو وہ شک میں ڈالتا ہے تو آپ بھی اس کو موٹے موٹے انداز میں شک میں ڈال دیجئے. یہ ایک طریقہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں وہ لوگ. کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے. قرآن مجید بدل گئی ہے، قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے عام لوگوں کو کس طریقے سے وہ لوگ بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا میں نے آپ کو ایک ہلکا سا نمونہ دیا. اب آئیے ان کے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ کیسے تم یہ ثابت کرو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے، اور پھر تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ اس اللہ نے یہ قرآن مجید کو اتارا ہے؟ پہلا سوال، کیسے تم یہ ثابت کرو گے کہ اللہ ہے اور اس اللہ نے یہ قرآن مجید کو بھیجا ہے؟ ہو سکتا کوئی انسان لکھ لیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بھیجا، کیسے تم پروف کرو گے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسے تم یہ ثابت کرو گے کہ یہ قرآن مجید اترنے کے بعد ابھی تک بھی محفوظ ہے، بدلا نہیں؟ کیسے تم پروف کرو گے؟ تیسرا سوال، ان کے کچھ کامن عام اعتراضات ہیں، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں جو چلتے پھرتے وہ لوگ بسوں میں، ریل میں، گاڑیوں میں، جہاں پر بھی ٹھہرے ٹھہرے ڈالتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس کی فیس ملتی ہے، باقاعدہ ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں. 8-10 لوگوں کو جا کر میں نے دماغ میں یہ سوال ڈالا وہ تو باقاعدہ اس کے لیے پیسے ملتے ہیں ان کو. ان کا کام ہی وہ ہے، مثال کے طور پہ 10 لوگوں کو بولتے ہیں جاؤ جا کر یہ 6 سوالات کم سے کم رات ہونے تک 100 مسلمانوں کو ڈال کر آؤ، اس کے پیسے اتنے ہیں لے لو. تو ان کا کام خالی گھومتے رہتے، کون بچہ بیکار بیٹھا ہوا ہے، نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسکول کو نہیں گیا، مدرسے کو پڑھنے نہیں گیا، تو آ کے پکڑ لیتے ہو. تو ان کا کام ہی وہی ہے. یہ چلتے پھرتے اعتراضات کے جوابات. چوتھا اعتراض، پہلا اللہ کو ثابت کرو اور قرآن کو اللہ کے پاس سے ثابت کرو. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جو اتارا ہے وہ اب تک محفوظ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. تیسرا، چلتے پھرتے وہ لوگ ڈالنے والے اعتراضات. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا، اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا ہے. لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یعنی جھوٹ کہتے ہیں نعوذ باللہ. کیوں؟ تاکہ مال کمائیں، تاکہ حکومت کمائیں. پھر اس کے بعد ان کا اور ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو شیطان نے لکھا ہے. عیسیٰ کا اعتراض ہے کہ شیطان نے لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیطان آیا تھا، اس شیطان نے آ کر کہا نتیجے میں قرآن مجید لکھ لیا ہے. تو آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا اعتراض کہ کیسے تم یہ ثابت کرو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مسلمان جس کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو بھیجا ہے، کیسے آپ ثابت کریں گے؟ ویسے ثابت کرنے کے بہت سارے طریقے علماء کرام نے اپنائے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کائنات کو دیکھیں گے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں آتی. ایک کمپیوٹر ہے خود بخود نہیں آئے گی، ایک گھڑی ہے آپ دیکھتے ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں بھائی گھڑی کا کوئی بنانے والا ہوگا. تو اسی طرح اتنی بڑی کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً کوئی بنانے والا ہوگا، لیکن آپ اس میں بہت سے بہت کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی پیدا کرنے والا ہوگا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اور ایک پروف چاہیے. اور اسی طریقے سے بہت سارے
میتھڈ اپنائے جاتے ہیں. میں آپ کے لیے سمپل طریقہ دیتا ہوں جو ہمارے اسکول میں جانے والے اور جنرل معلومات رکھنے والے سب لوگ جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نیوٹن جو 17ویں صدی میں، نیوٹن جانتے ہیں آپ، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جو نظریہ لایا کہ زمین کے اندر گریوٹی پائی جاتی ہے، زمین کے اندر گریوٹی پائی جاتی ہے، یعنی زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے، زمین نیچے کی طرف کھینچتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو ہمارے لیے چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اترتے وقت پر اترنا آسان ہو جاتا ہے. تو نیوٹن نے اس نظریے کو ایجاد کیا اور کہا، ڈسکور کیا اس نے، اور کہا کہ زمین کے اندر گریوٹی پائی جاتی ہے. گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے، کانسیپٹ آف گریوٹی. نیوٹن سے پوچھا گیا کہ تم نے جو نظریہ لایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو نیوٹن نے کیا کہا؟ کانسیپٹ آف انفرنس. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس. کانسیپٹ آف انفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو معلوم ہے اس کو سامنے رکھ کر جو چیز معلوم نہیں ہے اس تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس. یعنی کہ ایک گرتا ہوا سیب، اس سے اس نے کہا دیکھو یہ سیب کو جب میں گرا رہا ہوں تو سیب نیچے کی طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ زمین کے اندر کشش ہے. میں گرتے ہوئے سیب سے بتلا رہا ہوں کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت موجود ہے. کھینچنے کی طاقت میں تمہیں نہیں دکھا سکتا، لیکن میں گرتا ہوا سیب دکھا سکتا ہوں. گرتا ہوا سیب کی وجہ سے تم یہ سمجھ جا سکتے ہو اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے. گرتا ہوا سیب نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو زمین کھینچ رہی وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے زمین کے اندر کی جو کشش ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے مجھے وہ پتا چل گیا. تو ہم بھی کہتے ہیں اس قرآن مجید کو جو بھی آدمی چیک کرے گا تو ہمارے لیے یہ کانسیپٹ آف انفرنس ہے، ٹول آف انفرنس ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے گریوٹی معلوم کرے، اسی طریقے سے یہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم کر سکتے ہیں. آئیے وہ کیسے؟ یہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ سب لوگ جانتے ہیں. اگر آپ کسی بھی پوچھیں گے، یورپ والے سے، امریکہ والے سے، کسی بھی عیسائی سے آپ جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے یہ قرآن مجید کب نازل ہوا تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تھے؟ تو وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر آئے تھے اس وقت پر پوری دنیا میں ڈارک ایجز تھا. ڈارک ایجز کا مطلب یہ ہے ابھی یورپ بیدار نہیں ہوا تھا، جس کو یورپ کا رینیسانس کہتے ہیں. 1452 میں یورپ بیدار ہوا. اس سے پہلے یورپ پتے لگا کے، وہ لوگ کپڑے پہننے نہیں آتا تھا تو پتے لگا کے گھومتے تھے جنگلوں میں، لیکن اب وہ لوگ 1452 میں یورپ بیدار ہوا. اچھا امریکہ کب دریافت ہوا؟ 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا. اس کے بعد سے ترقیاں شروع ہوئی. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ اور یورپ کے ترقیوں کے بعد آیا پہلے تھے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امریکہ اور یورپ کے ترقیوں سے پہلے تھے. اچھا اس ایج کو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ڈارک ایجز. یعنی کہ انفارمیشن کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ انفارمیشن کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، پہلی چیز. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کیا؟ کیا لکھ سکتے تھے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکھنے بھی نہیں آتا تھا. دیکھ کر کوئی حروف پڑھ سکتے تھے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے. اس کو عربی زبان میں امی کہتے ہیں. سن کر پڑھ لیتے تھے، دوہرا لیتے تھے، لیکن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں امی. اچھا یہ قرآن مجید اترا ایک ایسے آدمی پر جس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، اور ایک ایسے وقت پر جبکہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. اب بتاؤ ایسے وقت پر قرآن مجید کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں، آج کے جو سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد جو بڑی بڑی باتیں آج کے سائنسدان بتا رہے ہیں، اس زمانے میں وہ ایک امی ڈارک ایجز میں رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے اگر وہ لکھ لیتے تو کیا ایسی باتیں بتا سکتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہو سکتا بتائے ہوں گے. تو سائنس کے اندر کہتے ہیں تھیوری آف پروبیبلٹی. تو تھیوری آف پروبیبلٹی کا مطلب یہ ہے ایک کوائن پہ ایک، دوسرے کوائن پہ دو، تیسرے کوائن پہ تین، ایسے اگر میں 10 کوائن 1 سے لے کر 10 تک میں جیب میں ڈال لیا، اس کو پھر میں اپنے جیب کو ہلایا، پھر اس کے بعد اگر میں نکالوں تو ہمیشہ 1 2 3 پورے سیکوینس میں آنا ضروری نہیں ہے.
تھیوری آف پروبیبلٹی کہتے ہیں اگر اندھا دھند بھی کرے تو ہمیشہ سچا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں قرآن آج کی جو سائنس ہے، سائنس سے بھی ایڈوانس باتیں. سائنس ابھی پیچھے ہے، قرآن مجید کو سائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی سائنس ابھی پیچھے ہے. قرآن مجید میں ایسی ایسی ایڈوانس باتیں ہیں جس کو سائنس دیکھ کے پریشان ہے کہ بھئی آخر اتنی باتیں، ایڈوانس باتیں قرآن مجید میں کیسے آ گئی. اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ ایک انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یہ وہی اسی کا کلام ہوگا جس نے پوری کائنات بنائی ہوگی، جس نے کریٹ کیا ہوگا پورے کائنات کو، پورے یونیورس کو، پورے ورلڈ کو. کیونکہ کریٹر زیادہ بہتر جانتا. میں اگر گاڑی میں نے بنائی ہے، گاڑی اگر میں نے ایجاد کی ہے تو مجھے زیادہ معلوم ہے اس گاڑی کے بارے میں. اسی لیے آپ کیا کرتے ہیں، گاڑی بیچنے والا کیا کرتا ہے، بھائی گاڑی بنانے والے نے کہا ہے اس میں پیٹرول ڈالو، گیس کا تیل مت ڈالو، بھائی پانی مت ڈالو، گرم پانی مت ڈالو، بلکہ پیٹرول ڈالو کہتا ہے. کیونکہ گاڑی بنانے والا زیادہ گاڑی کے بارے میں بہتر جانتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں آج کے سائنس سے بھی ایڈوانس ہے. اور آج کی سائنس پریشان ہے کہ آخر اتنی باتیں قرآن مجید میں کیسے آ گئی. کا مطلب یہ نکلا تو ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک امی تھے اور کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کا اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا، ایک انسان کوئی آ کر ان کو دے دیا ہو، لکھ لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کوئی سائنسدان نے آ کر ان کو بتا دیا ہو، کوئی فلاسفر نے آ کے ان کو بتا دیا ہو، کیونکہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، وہ امی تھے. تو اب ایک ہی سورس باقی رہ جاتا ہے، وہ اوپر کا سورس، یعنی اوپر سے وحی آئی ہوگی تبھی جا کر اتنی پیاری باتیں، اتنی بہترین باتیں جس کے اندر ایک بھی غلطی نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید ایک انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان ایسی پکی باتیں کرنا مشکل ہے اس کے لیے وہ زمانے میں. اس سے پتا کیا چلا کہ یہ ڈھونڈنے میں پتا چلا آخر کون لکھا ہوگا، کوئی انسان لکھا ہوگا. پوری دنیا میں چیک کر رہے ہیں، کوئی انسان یہ قرآن مجید لکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں آج کے سائنسدان بھی پریشان ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید اوپر سے ہی آیا ہوگا، کریٹر نے ہی اس کو نازل کیا ہوگا. اب یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کس نے اتارا؟ اننی انا اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ایک آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید میں اس زمانے کے اندر سائنس کی اتنی بہترین باتیں کیسی آئی ہوں گی. تو سامنے والا سمجھ جاتا ہاں بھائی یہ ایک انسان نہیں لا سکتا، یہ اوپر والے کے پاس سے آئے گی. اچھا کون کہہ رہے ہیں باتیں؟ میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں. ولیم کیت مورے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں دا ایمبریولوجی یعنی کہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبریو، نالج آف ایمبریو. تو یہ جو بچہ جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بارے میں فی الوقت سب سے ماہر کون ہے؟ تو ان کا نام ہے ولیم کیت مورے. یہ ابھی زندہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں جو اسٹیجز لیتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، کہا کہ اس کی اسٹڈی کرنا ہے. اسٹڈی کرنے کے لیے بڑی مشکلات آ رہی تھی. کہا کہ پہلے ہم مہینے میں تقسیم کریں گے، تب بھی اسٹڈی کے لیے مشکل ہو رہا تھا. پھر کہا کہ چلو ہم ہفتے میں بانٹیں گے، تب بھی مشکل ہو رہی تھی. آخر میں ایک مسلمان نے جا کر ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ آیتیں کچھ کام آئیں گی. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 14 15 اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیجز کا 7 اسٹیج میں بانٹا ہے. بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے 7 اسٹیجز میں بانٹا ہے. پہلا اسٹیج 40 دن کا نطفہ، جس کو صحیح مسلم میں 40 دن کہا گیا. پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ یہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ نطفہ جا کر لال یعنی خون میں. پھر اس کے بعد مضغہ. ایسے 7 اسٹیج بتائے. تو ولیم کیت مورے فوراً اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ اتنے باریک انداز میں ہم نے آلے لگا کر کوشش کی تب بھی ہم یہ اسٹیج نہیں نکال سکے. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے اندر 7 اسٹیج بتائے جو پرفیکٹ میچ ہوتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے. بچے کے گروتھ کو معلوم کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا یہ قرآن مجید کس نے لکھا؟ تو طلبہ نے پوچھا آپ ہی بتائیے سر کہ کس نے لکھا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح
کہ یہ قرآن مجید کس نے لکھا ہوگا، تو پورے جو نان مسلم وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے فوراً کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہوگا، اس میں کیا پرابلم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنا باریک جو انہوں نے فارمولا بتایا اس کے اندر، یہ کیسے بتایا ہوگا؟ تو بچوں نے کہا اس زمانے میں کوئی مشین تھی ہوگی، اس مشین سے دیکھ کر بتلا دیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ولیت کیت مورے نے کہا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشین سے بتانے کے بعد اس مشین کو ڈیزرٹ میں صحرا میں چھپا دیا بھی ہوگا۔ آج کے زمانے میں ایسی مشین آنا مشکل ہے، اس زمانے میں کہاں تھی وہ مشین 1400 سال پہلے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا مجھے یقین ہے، میں اس بات کو ماننے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ انسان نہیں لکھ سکتا، یہ صرف اور صرف اوپر والے کی طرف سے آ سکتی، جو کریٹر ہے، جو بچے کو پیدا کرنے اور بچے کے تخلیق کے مرحلوں کو جانتا ہے، وہی اتنے باریک انداز سے بتا سکتا ہے۔ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ قرآن مجید کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. تو پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید ڈھونڈے تو بھی انسانوں سے نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم کہیں گے اب آ جائیے نیوٹن کی فلسفی لے کر آ جائیے آپ۔ نیوٹن نے کیا کہا؟ گرتے ہوئے ایپل سے تم معلوم کر سکتے ہو وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی، وہ چیز کیا ہے؟ کشش، زمین کی کشش ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تم گرتے ہوئے ایپل سے وہ معلوم کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اس قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، ایک کریٹر موجود ہے جو اتنے باریک انداز میں اس میں باتیں بتلا رہا ہے۔ اور ایک مثال بھی آپ دے سکتے ہیں کہ کیسے تم ثابت کرو گے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ایک بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر بگ بینگ تھیوری، یعنی کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، نتیجے میں کائنات بٹی، اور اس کے بعد پورے زمین اور تارے، یہ جو گیلیکسیز ہیں، کتنے گیلیکسی پائے جاتے ہیں فی الوقت؟ 100 بلین گیلیکسی پائے جاتے ہیں۔ 100 بلین گیلیکسی میں سے ایک گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی۔ اس ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے ہیں، 45 سیٹلائٹ ہیں اور 8 پلانٹ ہے۔ پہلے 9 کہتے تھے، اب سائنسدان کہہ رہے ہیں صرف 8 میں سے ایک زمین ہے چھوٹی۔ ایک گیلیکسی ایسی ہے، ویسے کتنے گیلیکسی پائے جاتے ہیں دنیا میں؟ 100 بلین گیلیکسی پائے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے نا، اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو یہ کیسا وجود میں آئے؟ تو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ لوگ ٹوٹ کر الگ الگ ہوئے اور ایک کائنات بن گئی پوری۔ اچھا اس کے بارے میں کب پتا چلا؟ تو کہتے ہیں حال ہی میں 40-50 سال کے اندر یہ معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جب ہم نے ان کو جا کر جب مسلمان نے کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر ان کے شاگردوں نے پوچھا تفسیر قرطبی کے حوالے کے مطابق کہ اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کو سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیتوں شروع کے آیتوں سے جوڑ کر پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ یہ کہ فہیا دخان، کہ پہلے وہ ایک نیبولا کی طرح تھا، یعنی دونوں زمین اور آسمان دونوں کے دونوں پہلے ملے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلا کے ذریعے سے، آج جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں، اسپیس، اللہ تعالیٰ نے خلا کے ذریعے سے زمین اور آسمان کو الگ کر دیا۔ یہ تفسیر کس نے کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، جو 1400 سال پہلے کے تھے۔ آج سائنسدان آ کر کہہ رہے ہیں آلات کو ذریعے سے، آلات کو دیکھ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایڈوانس ہوئے یا آج کے آلات کے سائنسدان ایڈوانس ہوئے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں اگر تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے، تو اس میں ایسے ایسے علوم ہیں
کہ جو علوم پرفیکٹ طریقے سے سائنسدان بھی نہیں لا سکتے. الحمدللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگ بینگ تھیوری کا نظریہ، اس کی تشریح 1400 سال پہلے انہوں نے کر دی. اور ایک بھی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ پوری جو دنیا ہے، میں آپ پورے انسان جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ دیوار، پتھر، اینٹ، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھئی ان سب کا بیس کیا ہے، تو آج کے سائنسدان کہتے ہیں ان سب کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے، اور جو ڈی این اے ہے اس کا بیس کس پر ہے؟ پانی پر ہے. جو ڈی این اے ہے H2O فارمولے کے ذریعے سے یہ ڈی این اے اپنے غذا کو ایکوائر کرتا ہے کہتے ہیں. آئیے قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے وہ لوگ؟ یعنی جس کو سائنسدان آج اتنے تحقیق کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات بیس ہے ڈی این اے پر، اور ڈی این اے بیس ہے پانی پر. یہ پانی، قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز کو پانی کی ضرورت پڑتے رہتی ہے. یہ تین آیتیں اگر آپ پڑھیں، جو نوٹ کرنا ہے نوٹ کر سکتے ہیں. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 30 میں 2 آیتیں ہیں. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15. اور ایک طریقے سے بھی آپ عام انداز میں، کسی کو اگر سائنس سے معلومات نہیں ہے تو آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں لکھا. ایک آدمی کو اگر سائنس کی معلومات نہیں ہے تو آپ اس کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ قرآن مجید کے بارے میں ثابت کر سکتے ہیں. یہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے. اور ایک آسان طریقہ اگر کسی کو سائنس نہیں آتا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ ابو لہب پایا جاتا ہے. ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگا. ایک آسان طریقے سے بھی آپ سب کو سمجھا سکتے ہیں. اگر کسی کو سائنس نہیں معلوم ہے تو آپ ایک آدمی بولے گا بھائی ہر ایک کو تو سائنس نہیں معلوم ارشد بھائی، ہم کیسے ثابت کریں گے، اور ہم کو بھی سمجھانا ذرا مشکل ہے بعض اوقات. تو آسان طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ان کا کلام ہے. کیسے آپ ثابت کریں گے؟ سورہ ابو لہب جو قرآن مجید کا 111 نمبر والی سورت ہے، یہ سورہ جب نازل ہوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، تو اس وقت پر ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اس مقصد کے لیے جمع کیا؟ تو یہ سورہ نازل ہوا. مفسرین کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی یہ قرآن مجید میں یہ جو سورہ نازل ہوا، اس وقت پر یہ جو سورہ نازل ہوا سورہ ابو لہب، اسی وقت پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا. اسی لیے تو وہ کہا جائے گا سیصلی نارن ذات لہب، وہ کہا جائے گا بھڑکتے ہوئے انگاروں والی آگ میں جائے گا. اس سورے کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب کتنے سال زندہ تھا؟ کم سے کم 11 سال زندہ تھا. اس سورہ نازل ہونے کے بعد ابو لہب کتنے سال زندہ تھا؟ کم سے کم 11 سال زندہ تھا. کتنا بیوقوف ہے، زندگی بھر کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید پرانی کتاب ہے، اساطیر الاولین ہے، قرآن مجید اللہ کی نہیں ہو سکتی، اوپر والوں کی نہیں ہو سکتی. اس ٹائپ کی وہ زیادہ باتیں کیا کرتے تھے. 11 سال تک اس نے یہ ساری باتیں کی. اگر ایک مرتبہ صرف جھوٹا منہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو یہ قرآن مجید کی آیت ڈسپروو ہو جاتی تھی. سمجھ میں آپ 11 سال میں اگر وہ ایک مرتبہ بھی جھوٹ کے طور پہ لا الہ الا اللہ، قرآن مجید میں آیا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا، اے لوگوں دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹ کے طور پہ بھی اگر پڑھ لیتا تو لوگ بولتے بھائی قرآن مجید میں آیا جہنم میں جائے گا، کلمہ پڑھ لیا نا، آ کر پوچھ سکتے تھے. لیکن 11 سال میں جھوٹ کے طور پہ بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے 11 سال میں کبھی کلمہ پڑھے گا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ قرآن مجید کوئی انسان نے نہیں لکھا، ایک غیب جاننے والے نے لکھا، جو نہ صرف وہ 11 سال کا غیب جانتا ہے بلکہ پوری کائنات، وہ عالم الغیب ہے،
وہ الغیب ہے، سارے الغیب کو جانتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہو۔ یہ طریقے سے آپ پروف کر سکتے ہیں۔ اور ایک طریقے سے آپ پروف کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ اس کی جو عربک ہے، قرآن مجید میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج بھی دے دیا۔ جو کفار تھے وہ لوگ کہتے تھے ہو سکتا کہ بعد لوگوں نے سکھا دیا ہوگا، سکھایا ہوا بولا ہے، کسی نے سکھا دیا ہوگا، کہیں پر سے لے لیا ہوگا، اس ٹائپ کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، اگر تم کو شک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24، اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بول کر شک میں، اگر تم کس میں شک میں ہے؟ مما نزلنا، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، اس میں شک ہے، اسی وجہ سے تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اوپر سے نہیں آیا، لوگوں نے لکھ لیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہوگا۔ اگر تم کو شک ہے ہماری طرف سے ہے بول کر، تو ایسے وقت پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ طور نمبر 52 کے آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یعنی قرآن مجید لاؤ کہا پہلے، پورا مکمل جتنا قرآن میں اتر رہا ہے ویسا قرآن مجید لاؤ، ٹکر میں چیلنج کیا قرآن مجید۔ جب دیکھے کہ پورا قرآن مجید لانا مشکل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ کہا سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 کے آیت نمبر 88 میں، ایسا کرو تم انسان جن پورے لوگوں کا سپورٹ لے لو، جتنے بھی عربی جاننے والے شاعر ہیں سب کو لے لو، اکیلے نے پورے لوگ مل کر لاؤ۔ پھر جواب نہیں آیا، کئی دنوں تک جواب نہیں آیا۔ تو اس کے بعد سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے آیت نمبر 13 نازل ہوئی، ایسا کرو 10 سورے لا لو، 10 سورے لا لو، ٹھیک ہے پورا قرآن میں مشکل ہو رہا ہوگا، عربی جاننے والے تم کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی الف لام میم، ایسے ہی عربی سے جو الف لام میم ہا میم عربی کے حروف ہے، کوئی نئی زبان نہیں ہے، یہ عربی کے ہی حروف سے بنی ہوئی قرآن مجید ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، تم بھی شاعر ہو، تمہارے پاس معلقات ہے، تمہارے پاس امرؤ القیس اور ایسے ایسے بڑے شاعروں کے تم نسل کے ہو، تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، تم بھی عربی جانتے ہو، پھر لے کر آؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہو کر عربی جان کے لکھ سکتے تو تم بھی تو لکھ سکتے نا، پھر لے کر آؤ۔ کہا 10 سورے تو لے کر آؤ، جواب نہیں آیا پھر بھی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 38 نازل کی، کہا کہ ٹھیک ہے سورہ لا لو، بسورۃ مثلی، ایک سورہ لا لو، جان دو 10 نہیں لا سکتے، ایک سورہ لا لو کم سے کم جواب میں۔ سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے قرآن مجید میں؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہا ایک سورہ لا لو، پھر جواب نہیں آیا۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے میں بھی پھر جب قرآن میں نازل ہوا پھر چیلنج آیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا من مثلی، اچھا ٹھیک ہے سورہ نہیں لا سکتے تو نہیں لا سکتے، سورہ کے قریب قریب ملتا جلتا تو بھی لاؤ، اب اور آسان کر دی، سورہ تو دور کی بات ہے، سورہ سے ذرا قریب ملتا جلتا، چلو 19-20 کا فرق بھی ہے تو لا لو، وہ بھی نہ لائے۔ اس کا کیا لاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے آج تک اس کا جواب نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا کلام کا جواب لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ جو صحیح بخاری میں پائے جاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ قرآن مجید یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا جواب کہاں سے آ سکتا؟ اور آج کل کے عرب کے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ الفرقان الحق، اللہ حفاظت فرمائے، انیس شورس نامی یہ شخص ہے، اس نے شیخ احمد دیدہ سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد یہ شخص ہار گیا تھا، اس کے بعد ہارنے کے بعد اتنا ذلیل ہوا، لوگ ہر طرح سے اس کو ذلت کرنے لگے، اس کو جو ہے کیونکہ یہ عربی جاننے والا کرسچن تھا، انیس شورس عربی آتی تھی اس کو، شیخ احمد دیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے ڈیبیٹ ہارنے کے بعد اس شخص کی کافی ذلت ہو رہی تھی، کئی پیسے اس نے لیے تھے، منسٹری بنائی تھی، کروڑوں ڈالرز اس کے اوپر خرچ کیے گئے تھے، تو آخری میں اس نے کہا جان بچانے کے لیے کوشش کرے، کچھ تو کام کرنا چاہیے، قرآن مجید کے مقابلے میں اس نے قرآن مجید گھڑا ہے، نعوذ باللہ، اس کو قرآن نہیں کہیں گے ہم، الفرقان، اس کو کہتے ہیں فیک فرقان، جھوٹا الفرقان نام کا، اس نے الفرقان الحق نام سے اس نے یہ بک لکھی، کتنے سوروں میں ہے؟ 61 سورے، کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک سورہ لاؤ، میں تو 67 سورے لا لیا،
میں تو 67 سورے لایا، اور اس نے بھی شروع کیا، پہلے سورے کا نام اس نے رکھا بسملہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نونہال جو معصوم لوگ ہیں، جن کو جو لوگ عربی ہمارے پاس ہندوستان میں کیسا ہے جانتے ہیں آپ؟ کوئی بھی چیز عربی میں دکھتے ہی فوراً شروع کرا لیتے ہیں اپنے پاس. عربی میں دکھتے فوراً ارے کیا ہے دیکھو بائبل، پھر پھینک دے. پہلے چیک کرنا چاہیے. مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں لم یخروا علیہا ثم وعمیانا، اندھے بہرے ہو کے گرتے رہے تو یہی ہوا تھا. پھر آخر میں نیٹ پہ بہت سارے ہمارے نیٹ پہ بیٹھنے والے ہمارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ لوگ کیا کرے، نور ہے تو سورۃ النورین کر ڈالے، سورۃ البسملہ، سورۃ الوصایا. آپ دیکھ رہے عربک ورڈ ہے نا، تو کئی لوگ کیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ جب یہ سورے آ رہے رمضان مبارک میں، بھائی قرآن مجید آج ہی آیا، بھائی آج ہی میرے دوست بھیجا ہے بول کے پڑھ لیتے بیٹھ جا رہے بائبل، جبکہ وہ من گھڑت گھڑے ہوئے سورے ہیں، جبکہ اوپر گھڑے ہوئے سورے ہیں. شیخ احمد دیداد رحمت اللہ علیہ کے فرزند جب مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک ایسا قرآن مجید لایا تھا، اٹا پورا سعودی عرب کا ہے، پورا اٹا سعودی عرب میں جو قرآن میں چھپ کر آ رہا ہے، اندر پورے عربک میں بائبل ڈال دی انہوں نے، ڈال کے نیوزی لینڈ کے اندر مسجدوں کے اندر رکھ دیے. عیسائی جب کوئی نہ رہتا تو مسجدوں میں گھس کے کیا کر دیے، وہ لوگ رکھ دیے. اور بہت سارے لوگ صبح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بائبل کی پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. طوطا مینا سے پڑھنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. ہمارے پاس کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا نا، عربی کی وہ اردو کی آئیو جائیو کھائیو والی اردو سمجھ میں آتی، ایک دم کھنی گجراتی اردو وہاں کے علماء لکھتے بیٹھ کر، بہار کے علماء بیٹھ کر لکھتے، وہ اردو سمجھ میں آتی ہے. اس کے لیے بڑی کوشش کر کے پڑھتے ہیں لوگ، ہرے اور پیلے ساری کتابیں پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہے نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آتی. غیر مسلم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ کے کلمہ بھی پڑھ لے رہے، اور ہمارے مسلمان بول رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. عجیب بات. غیر مسلم کلمہ بھی پڑھ لے رہے قرآن مجید سمجھ کر. ہاں تفسیر مت کریے، کیونکہ جو علماء کے لیے وہ آیتیں جس کے اندر تفسیر ہے، مسئلے مسائل ہے، وہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے. لیکن قرآن مجید میں نبیوں کے قصے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے اللہ، دو ہے. دو سمجھ میں آیا کسی کو؟ جو چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہے وہ تو باتیں ہم سمجھا سکتے ہیں، وہ تو بات سمجھ سکتے ہیں. اب اگر مسئلے مسائل کے، انہیریٹنس کے ہیں، میراث کے مسئلے ہیں، صفات کے ہیں، متشابہات کے ہیں، ڈیٹیل ہے، علماء کے حوالے کر دیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، کچھ آیتیں ایسی جس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں. جن کے پاس عربی کا علم ہو وہ لوگ سمجھتے ہیں، جن کے پاس صحابہ کی لینگویج فہم ہو وہی سمجھ سکتے ہیں. آپ کہیں ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، لیکن وہ آیتیں جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہیں، جہاں انہوں نے فرعون کے پاس جا کر دعوت کا کام کیا، ایسے قصے جو آپ کو عقیدے سے متعلق نہیں ہے، باریکی سے متعلق نہیں، عام آدمی سمجھ سکتا. اگر ہم تھوڑا سمجھ کے رکھیں گے، اور خاص طور سے 114 سورہ کے نام اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیے. سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ انعام سورہ نمبر 6، سورہ اعراف سورہ نمبر 7، سورہ انفال سورہ نمبر 8، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ یونس سورہ نمبر 10، پھر الٹا سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ انفال سورہ نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7، سورہ انعام سورہ نمبر 6، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1. الٹا سیدھا اسینڈنگ ڈسینڈنگ پورا پکا کرا کے عادت دیجیے. دیکھتے بچہ بول رہا تھا یہ سورہ نہیں ہو سکتا بول کر، نتیجے میں غلط کہیں قرآن نے، کوئی عربی میں پڑھ کے کہیں یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید، جو بھی عربی میں دکھا قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے تو بھٹک جائیں گے. پھر اللہ حفاظت فرمائے. 61 سورے، اور یہ باقاعدہ ایسا نہیں کہ نہیں پھیل رہے، نیٹ پہ پھیل رہے ہیں، باقاعدہ پھیلا رہے، اس کی باقاعدہ قیمت ہے، لوگ ڈالر میں خرچہ کر کے پڑھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اس کے بھی تھوڑے جوابات دیتا ہوں. میں یعنی جب ہم نے ان سے کہا، قرآن مجید نے کیا کہا، اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن مجید ہماری طرف سے نازل ہوا، اس میں شک ہے تو تم کیا کرو، کم سے کم ایک سورہ تو لاؤ. تو انہوں نے 61 سورے پیش کیے، لیکن ہر زمانے میں پیش کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ نبی اور صحابہ کے زمانے میں مسیلمہ بن کذاب نے ایک سورہ پیش کرنے کی کوشش کی. اس نے کیا کہا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے جواب میں اس نے جو ہے ایک سورہ گھڑا. کیا کہا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل ولہو ذنب وبیل. نعوذ باللہ من ذلک. کیا کہا اس نے، ہاتھی رے ہاتھی، کیسا موٹا ہاتھی تو ہے، تیری دم کتنی لمبی ہے، تیری سونڈ کتنی لمبی ہے. تو مسیلمہ بن کذاب نے کہا، دیکھو سورہ فیل کا جواب دے ڈالا میں. کیا بولا انہیں،
سورہ فیل کا میں جواب دے ڈالا، اچھی ہے عربی. تو مسیلمہ بن کذاب کا جو ساتھی تھا وہ بھی جھوٹا تھا. اس نے کہا یہ سورہ تم لے جاؤ گے تو پورے قریش تم پر ہنسیں گے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بہت ہی بہترین قصے کی طرف اشارہ ہے، جو بہت ہی بڑا قصہ تھا. اس میں انسانوں کو کچھ میسج ہے. تمہارے یہ سورے میں کیا بھی میسج نہیں ہے. موٹا ہتھی لمبی دم کس کو نہیں معلوم یا بیکار سورہ. کون بڑا بازو والا بول دیا موٹا ہتھی لمبا دم، کس کو بولنے نہیں آتا. تو اس کے لیے عرب جا کے میں جواب دے دیا بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کو پھر سوجی نے تو اور ایک آدمی آیا، میں جواب دیتا ہوں. اچھا کیا جواب؟ انہیں مینڈک پہ بنایا. الزبدہ وما الزبدہ وما ادراک ما الزبدہ. مینڈک رے مینڈک، تیری کیا بہترین سریلی آواز ہے. تو جب ٹرٹراتا ہے بولتے عورتیں بولے نکالو اس کو. سریلی آواز کہتے ہیں آنکھ پہ کانٹے آ رہے نکالو باہر. یعنی اس زمانے کے لوگوں نے کوشش نہیں کی، نے کی. آج کے عرب کے لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں جس وقت پہ تمہارے ابا موجود تھے، عربی زبان کے جاننے والے ابا موجود تھے، وہ لوگ خود ہمت نہیں کرے. آج کی ٹوٹی پٹی عربی لا کے قرآن مجید کے مقابلے میں کیا ٹھہرے. چلو بولو پہلا جواب کیا دینا ہے آپ کو. جب عرب کے ابا موجود تھے، تمہارے ابا موجود تھے عربی جاننے والے، امرؤ الخیر بلکہ مؤلخہ لکھنے والے، جو زمانے کے بڑے بڑے شاعر تھے، اس میں سے ایک شاعر نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا. ان سے پوچھا کہ آپ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں جو عربی بولتا ہوں میری عربی کعبے پہ لٹکاتے ہیں، لیکن جب سے یہ قرآن مجید کو میں پڑھنا شروع کیا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ اب کعبے پر کوئی چیز نہ لٹکے بلکہ قرآن مجید. کسی ایک صحابی نے کیا کر دیا، جا کر کعبے پر قرآن مجید کی آیتوں کو لکھ دیا. اس کے لکھنے کے بعد مؤلخات لکھنے والے شاعر نے عربی جاننے والا، اس نے کیا کہا، اب میری شاعری پھیکی نظر آتی ہے مجھے قرآن مجید کے بعد. اس کے بعد بعض صحابہ اکرام نے ان سے کہا آپ کو شعر پیش کرنا تھا، تو انہوں نے کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد اب کوئی شعر شاعری میں دلچسپی ہے مجھے؟ تو شعر شاعری سے دلچسپی بھی اڑ گئی. یعنی قرآن مجید میں کیسی عربی ہے، اگر ایک انسان اس کو بول سکتا ہے تو دوسرا بھی انسان بول سکتا تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ انسان کی نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی 100% پیور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اندر کلام پایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی اس کی ٹکر نہیں لے سکتا. تو آپ اس طریقے سے عربی گرامر سے بھی سمجھا سکتے ہیں. یا سورہ ابو لہب کی میں نے جو مثال دی ہے کہ 11 سال ہو گئے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. اگر سائنس کا جاننے والا ہے تو اس کو سائنس کے حوالے سے آپ اس کو بات سمجھا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایک بھی طریقہ کہا. سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 82 کے اندر افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن مجید انسان کا ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے. اس کے اندر کہیں پر بھی کانٹرڈکشن نہیں پائے جاتے، اختلافات نہیں پائے جاتے. اب اگر کسی کو اختلاف نظر آ رہے تو اس کی سوچ میں اختلاف ہے، اس کے سمجھ میں اختلاف ہے. اور انہوں نے سوالات بھی کی کئی. علامہ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موٹی بک میں جو بھی جہاں پر نئے اختلافات دکھ رہے تو انہوں نے کہا وہ اختلافات نہیں ہیں، سمجھانے کا ایک انداز ہے. مثال کے طور پہ ایک مشہور اختلاف جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے انسان کو سلالہ سے بنایا. ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مٹی سے بنایا. کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں من حمیم مسنون، یعنی کہ ایسا کیچڑ جس سے بو آتی ہے اس سے بنایا. ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ سلسال، یعنی کہ ٹھیکرے والی کھنکتی ہوئی مٹی سے. کہیں پر مٹی کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ سڑنے والی مٹی، اور کہیں پر کہہ رہے ہیں کہ آواز کرنے والی مٹی. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اختلاف ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کئی مہمان آ گئے، اگر کئی مہمان آ گئے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں ارے چائے بہت زبردست ہے، کوسی ہے. تو میں اگر توجہ دینا چاہتا ہوں تو میں بولتا ہوں یہ بھینس کے دودھ کی ہے بھائی، بہت گاڑی بنایا آپ کے لیے خاص طور سے. اچھا یہ کوئی ڈبے والے وہ آٹے کی ایسا نہیں ہے، میں آپ کے خاص طور سے مہمان نوازی کے لیے میں کیا کیا، میں بھینس کے دودھ سے میں نے بنایا ہے اس کے لیے. پھر کبھی ہم کیا کہتے ہیں، ارے بھائی بہت اچھی دکھ رہی ہے، کہاں سے لائے؟ یہ لاسا لمسا، یعنی باقاعدہ ایک چائے اسپیشل برانڈ سے میں لایا ہوں، پتی سے، بہترین پتی سے میں نے چائے بنائی. کبھی آپ بولتے میں جو اس میں پانی استعمال کیا نا، یہ جو پانی سے بنی ہے منرل واٹر سے بنایا ہوں میں.
یہ جو چائے بنا میں پانی سے بنا ہے، کوئی کہتا ہے چائے بنا میں دودھ سے بنا ہے، کوئی کہتا ہے چائے بنا میں پتی سے بنا ہے، تو ہم کہیں گے اختلاف نہیں ہے، پیش کرنے کا ایک الگ الگ انداز ہے. جیسے شاعر کہتے ہیں نا، کوئی ایک الگ انداز میں پیش کرتا ہے، چاند ایک ہی ہوتا ہے لیکن پیش کرنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، خوبصورتی کو پیش کرنے کے. یہ ایک اس کو کہتے ہیں اختلاف تنوع. اس کو کانٹراڈکشن نہیں کہتے، اس کو کانٹرا ڈسٹنکشن کہتے ہیں، یعنی پیش کرنے کا ایک الگ الگ انداز. اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، الگ الگ خوبیوں کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جو انسان کو بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. پھر اس کے بعد جو نسل چلی ہے انسانوں کی وہ نطفے سے چلی ہے. کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو مٹی تھی پھر اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے کبھی مٹی، جب خالی مٹی جب تھی تو مٹی تھی تو 3 کا ورڈ استعمال کیا گیا. اس مٹی کو کلانے کے بعد تھوڑی دیر رکھ دینے کے بعد جب خمیر چڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد وہی جو کلائی ہوئی مٹی جب وہ سوکھ گئی تو اس کو سلسال کہا گیا. یعنی ایک ہی چیز ہوئی، کوئی الگ سے پیدا نہیں کیے، پیش کرنے کا الگ الگ انداز ہے. کبھی کوئی کہتا ہے میں چولہے پہ رکھ کے چائے بنائی بولتے عورتیں تو بھی چائے بنی، میں پتی سے بنائی بولتے بھی چائے بنی، دودھ سے بنائی بولتے بھی چائے بنی، آخری میں چائے ملی الحمدللہ. شوہر پریشان نہیں ہوتا کیا کیا بنا ڈالی کہ ایک وقت پہ 4 چیز، ایک ہی چیز بنائے، پیش کرنے کا انداز الگ الگ رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خواتین اچھا جواب دے لے سکتے ہیں چائے کی مثال دے کر. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید میں کوئی اختلافات ہو ہی نہیں سکتے، الگ الگ طریقے تھے. پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ کیسے تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پیش کیا ہے؟ تو آپ بتا دیجئے اتنے طریقے سے، اس میں سے جو طریقہ آپ کو یاد ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کام آ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ قرآن مجید شیطان نے گھڑ لیا، شیطان کی طرف سے، یہ انسان کا نہیں ہے، شیطان کی طرف سے. تو آپ بولنا کتنا پیارا شیطان ہے بھائی. شروع میں اعوذ باللہ، مسلمان جب بھی قرآن میں پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بچے پڑھے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے کی شروعات کرو تو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان سے پناہ مانگو. برے کتنا پیارا شیطان ہے، دیکھو اپنے سے پناہ سکھا رہا، اپنے سے پناہ سکھاتا کوئی شیطان. بھائی میری پناہ مانگ کے شروع کرو بھائی، یہ لو قرآن مجید. تو بولنا قرآن ذرا اعتراض بھی کرے تو تھوڑا دم رہنا بولنا. پھر اعتراض کرتے، تیسرا اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا اور لکھ کر کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے تاکہ حکومت کمائے، تاکہ مال و دولت کمائے. نعوذ باللہ. آج کل یہ اورینٹلسٹ بہت زیادہ کر رہے، بلکہ بہت سارے جگہوں پہ سلیبس میں بھی آ گیا. تعجب ہوا میں دیکھ کر. خیر حیدرآباد میں کچھ کمیٹی نے جمع ہو کر کوشش کی، الحمدللہ سلیبس میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن سلیبس میں بھی آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس لیے ہجرت کرے تھے تاکہ مال و دولت کمائے اور زندگی کو تھوڑا کشل منگل کر لے. نعوذ باللہ. تو آپ سب پہلا اس کے اندر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. کہاں سے لکھتے؟ خوابہ پڑھ رہے ہیں کیا پوچھنا؟ دن میں خوابہ دیکھ رہے ہیں کیا بولنا؟ لکھنے نہیں آتا تھا. ہری ایک دم بیچارہ پیک ہوا تھا، لکھنے نہیں آتا تھا، لکھ رہے بول. آپ کے ابا بیٹھ کے لکھے، آپ چلتے پھرتے جوابات دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. گویا کہ مطلب کیا نکلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کا اعتراض کیا گیا، آپ مجنون ہے، شاعر ہے، کاہن ہے بولے، لیکن کسی نے آپ کو جھوٹا ہونے کا کبھی تہمت لگائی؟ جھوٹا ہونے کی تہمت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ زیادہ بہتر جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بعد والے لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، وہ لوگ تو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھاتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اور تم کہہ رہے کہ جھوٹ کہہ دیا. یہ جھوٹا ہونے کا دعویٰ تو پورے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بھی کفار قریش نے بھی نہیں کیا. تاکہ مال و دولت کمائے. کیا پوائنٹ ہے؟ تاکہ مال و دولت کمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مالدار تھے یا بعد میں؟ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے مالدار تھے یا بعد میں؟ پہلے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی بہت بڑی سردار اور مال میں بہت مالدار خاتون تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہو گئی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا عمر میں ہوئی تھی؟ 25 سال کی عمر میں.
اور نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے یا بعد میں تھے؟ تو پہلے ایک مال والے انسان کو اور زیادہ مال کمانے کی خواہش، سمجھ میں نہیں آ رہا، اعتراض ذرا اچھا کریے آپ، بعد میں جواب دیں گے، پہلے اعتراض اچھا کرو بولنا. اعتراض کرنے سے نہیں آ رہا بولتے انہیں احساس کمتری میں آتا، پھر میں کوئی اعتراض کرنے تو اعتراض کرنے بھی نہیں آ رہا، کیا بولنا، ذرا اعتراض تو اچھا کرو. اعتراض کا معیار تو رہنا چاہیے تاکہ حکومت کمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت نمبر 41 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 24 پڑھیں گے تو اس میں پورے کفار قریش مل کر کیا بولے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، حکومت چاہیے تو ہم سے لے لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکومت نہیں چاہیے، تمہارا ایمان چاہیے، مجھے تمہارے آخرت کی فکر ہے، تمہارے جنت کی فکر ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے لیے مقصد ہوتا تو یہ قرآن مجید کا مشن چھوڑ دے کے حکومت لے لیتے تھے. یہ اب آئیے ذرا کامن سوالات کی طرف. میں آپ کو 3 دیا، پہلے تو اللہ تعالیٰ ثابت کرے، پھر کس طرح سے قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سیکنڈ، قرآن مجید شیطان کی طرف سے، اس کا میں نے جواب دے دیا آپ کو. تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا تھا، آپ کہہ دیجئے ان کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا. پھر چوتھے میں کامن سوالات ہیں، ان کے کامن سوالات چلتے پھرتے، اور ایک بس اسٹاپ پہ ادھر ادھر، جیسا کہ میں نے کہا ان کو باقاعدہ تنخواہ ہی ملتی ہے جا کر مسلمانوں کا دماغ کرپٹ کرنے کے لیے. تو اس میں سے آ کر وہ لوگ پہلا سوال کرتے، تمہارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انجیل فالو کرو، تورات فالو کرو. تمہارے قرآن میں کھول کھول کے بتاتے یہ دیکھو یہ آیت میں انجیل آیا، اور ہمارے پاس بائبل اٹھائے ہم لوگ عیسائی ہیں انجیل مانتے، یہ یہودی ہے تورات مانتے، آپ لوگ کیوں ہمارا احترام نہیں کرتے؟ آؤ چرچوں میں آؤ، تم بھی ہم سب ایک ہی ہے بولتے. تو آپ پلٹا کے بولنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو انجیل اور تورات ماننے کے لیے کہا، بائبل نہیں. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بائبل ہے. تمہارے بائبل میں کیا ہے؟ انجیل متی، گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف مارک، گاسپل آف جان، گاسپل آف لیوک. تمہارے پاس متی، مارک، جان، یوحنا، ان سب کے بائبل ہے. گاسپل آف جیسس کہاں ہے پوچھنا، جس کے اصل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیل عیسیٰ کہاں ہے بھائی پوچھنا. انجیل متی لا رہے ہیں، انجیل مرقس لا رہے ہیں، انجیل لوقا، انجیل عیسیٰ کہاں ہے؟ خان بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ ان سے ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا. وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ انجیل کا ہم اس کو دعویٰ نہیں کرتے. ہم اس تورات کو مانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس زبور کو مانتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا. وہ صحیفہ ابراہیم کو ہم مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو آپ ان سے کہیے آپ انجیل اور تورات کے ذریعے سے ہمیں گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 13 کے اندر کہ یہ لوگ انجیل کو بھلا دیے تھے. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ لوگ انجیل کو بھلا دیے تھے. جب بھول گئے تو محفوظ کہاں سے رہتی؟ لکھے ہی نہیں، جمع ہی نہیں کرے پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں کرے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. جہنم ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن مجید تو الٹا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہہ رہے تھے یہ تورات ہے انجیل ہے. واقعی میں سمجھ میں آ گیا یہ وہی ہے جس کا میں قرآن میں پڑھ رہا تھا. بولو وہ انجیل تورات سے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. تورات اور انجیل کو بدلتے تھے بول کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا بات سچی ہوگی، اب تم آئے ہو یہی وہ گھڑی ہوئی کتاب ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. ایسا کہہ کے اس کو آپ ایڈوانس میں جواب دیجیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں نہیں تمہارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنے مرتبہ ہے؟ 25 مرتبہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے مرتبہ ہے؟ 4 یا 5 مرتبہ ہے. اچھا بڑھاؤ، قرآن مجید میں جس کا ذکر زیادہ ہے نا وہ زیادہ عزت والا ہے یا جس کا ذکر کم ہے وہ زیادہ عزت والا ہے؟ آپ کو یہ سوال کرتے ہو آپ ایک ارے ہو بھائی قرآن میں اتنا مرتبہ ذکر آیا نا، تو آپ ان کو بولنا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنے مرتبہ آیا؟ 132 مرتبہ. 132 132 ٹائم آیا. تو کیا تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ماننے تیار ہو؟ کیا بولتے پھر قرآن بن جاتا. شیطان کا ذکر بھی بہت مرتبہ آیا بولنا پھر قرآن مجید میں آہستہ سے بول دینا، گھبرانا نہیں. جب سوال کڑا ہے تو پھر جواب بھی کڑا رہنا پڑتا بعض اوقات.
تاکہ سامنے والا پھر دوبارہ ہمت نہ کرے، ارے جان دو مسلمان نہ کو بھائی دوسروں کو دیکھ لینا. پھر وہاں پر بھی گیا تو نہیں، وہاں پر کسی بھی انسان ہر جگہ جانا، یہاں تک کہ وہ آدمی انشاءاللہ کلمہ پڑھنا، یہ نیت سے مذاق اڑانے کے لیے گرانے کے لیے نہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی مضبوط رکھیے. بعض لوگوں کے ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوتے جب تک کہ آپ ان کو مضبوط طریقے سے نہیں سمجھاتے، لیکن کلیئر ہمیشہ رہنا کہ ان کو گرانا مقصد یا ہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہاؤ ٹو ون دا پیپل، کس طریقے سے انسانوں کا دل جیتے، یہ طریقے سے گفتگو کریے. ادعو الی سبیل ربک کا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آیت کو ختم نہیں کیا، آگے کا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمہ یہ ہے کہ دیکھ سمجھ کے بات کرنا. وضع الشیء فی محلی، جس چیز کو جہاں پر جیسے رکھنا ویسے. عام بھولا بھولا ہے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا، ٹیڑھے قسم کا ذکر ہے تو آپ اس کو تھوڑا ڈیبیٹنگ انداز میں بھی سمجھانا پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ اور دور ہو سکتا ہے، وہ اور زہریلا بن سکتا ہے، وہ اور دشمن ہو سکتا ہے، یاد رہے. پھر وہ سوال کرتے اچھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عقیدے کے مطابق قرآن مجید میں سورہ آل عمران 32 آیت نمبر 55 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، وہ زمین میں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. اچھا آپ بتاؤ کون زیادہ افضل ہے؟ تو آپ بولنا ابلیس بھی زندہ ہے ابھی تک. کیا بولنا؟ سورہ اعراف نمبر 7 آیت نمبر 13 14 15 میں بولنا ابلیس بھی زندہ ہے، نہ بولنا ٹھنڈے انداز، اس کو بولتے ہیں ٹھنڈے انداز میں شال میں لپٹ کے مارنا بولتے ہیں. مٹھی چھری، اچھا سونے کی چھری ہے تو بچے کو دے ڈالتے، کیا چھری بول تو سونے کی رہتی لیکن چمکا کے بتانا، تو اس کو لیکن مارنا نہیں. پھر دہشت گرد جو ہے بول کے پھیلاتے آپ کے بارے میں، شال میں لپٹ کے والا اچھا ہے. تو ان کو بولتے ہیں آہستہ. مقصد کیا ہے ہمارا؟ ارے جان دے بھائی غلط سوال کر دیا، غلط جہاں پہ بٹن دبا دیا، بولنا ابلیس بھی زندہ. اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا مانگی، اے میرے رب، آج ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے نا مسلمان بھائی، یہ بابا وہ بابا وہ پکارتے، یا بابا وہ بابا. ابلیس بہتر ہے ان سے. تو ابلیس شرک نے کیا کبھی زندگی میں؟ شرک اتنا بدتر گناہ ابلیس بھی نہیں کرتا، لیکن آج کے ہمارے مسلمان بھائی جا کے فلاں بابا ان کو جا کے پکارتے. ابلیس کیا کرا؟ یا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت تک زندہ رکھ، بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ مانگا. اور ابلیس کی دعا قبول ہوگی. ہمارے مسلمان بھائی سے پوچھتے آپ ادھر ادھر جا کے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بھائی اللہ سے مانگو. نہیں، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ابلیس سے ہی بڑا گناہ کر لیا. وہ کیا کر لیا بھائی؟ آپ اتنا بڑا گناہ کیا کر لیا؟ ابلیس دعا کر رہا تو ابلیس کی دعا قبول ہو رہی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت تک تم کو انشاءاللہ مہلت ملے گی. ابلیس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، لیکن ابلیس کا ابھی تک بھی مرا نہیں ہو. تو ہم بولنا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہے تو زیادہ افضل ہے. اگر وہ بنیاد ہے تو پھر ابلیس افضل ہے کیا؟ مانتے کیا؟ پوچھنا. پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بغیر ابا کے پیدا ہوئے. میراکل تھا، بہت بڑا معجزہ تھا. تمہارے جو نبی ہے نا، تمہارے جو نبی ہے ان کو ابا بھی تھے امی بھی تھے، اب بتاؤ کون افضل ہے؟ تو ان کو بولنا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ابا بھی نہیں تھے اور امی بھی نہیں تھے. آدم علیہ السلام کو بڑا مانتے کیا؟ یہ کوئی بنیاد ہے کیا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے ابا نہیں تھے، ہم مانتے ہیں، احترام کرتے، یہ تو ان کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ان کو الحمدللہ. لیکن عورت سے تو نکلے نا، عورت سے ہی پیدا ہوئے. حوا علیہ الصلوۃ والسلام مرد سے پیدا ہوئے، مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے نکالا گیا. حوا علیہ السلام خاتون ہے، ان کو ایک مرد سے نکالا جا رہا ہے. یہ تو اور زیادہ معجزے والی بات ہوئی کہ عورت مرد سے پیدا ہو رہی. کیا ان کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہے کیا؟ تو پھر خاموش. اچھا یہ بولو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو معجزے کرتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی کیا کرے؟ تو ہم کہیں گے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اچھا تم مان لو کہ زندہ کرنا تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک روح جس کی نکل گئی تھی، اس کی روح واپس ڈالے اللہ کے حکم سے. پہلے روح تھی یا نہیں تھی؟ تھی. روح نکل گئی تھی، واپس لائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لکڑی تھی وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی. جس کے اندر کبھی روح نہیں تھی، وہ جانور ہی نہیں تھا، اس کے اندر روح آ کے باقاعدہ ایک جانور بن جا رہا. یہ بڑا معجزہ ہے کہ وہ بڑا معجزہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی پر ٹیک لگاتے تھے، جب اس کو کاٹ کے اس کا ممبر بنایا جا رہا تھا، حنین الجزا، چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہی تھی لکڑی. جو لکڑی کے اندر اتنی بڑی قوت آ جائے، یہ تو اس سے بڑا معجزہ ہو گیا. پھر خاموش ہے.
تو عیسائی حضرات کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب تو تم لوگ دے ہی نہیں سکتے. تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں ہاں زندہ ہے؟ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ خبر میں ہے. اب بتاؤ اوپر والا افضل ہے یا نیچے والا؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ایک ترازو لایا جائے. ترازو معلوم نا، ترازو لایا جائے. اس کے بعد کہا ایک پلڑے میں 10 موٹا چاول رکھ دیا کرو، 10 کلو چاول رکھ دیا ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں کچھ بھی نہ رکھے. تو ہلکا پلڑا جو ہوتا جس کے اندر کچھ بھی نہیں وہ کہاں ہو جاتا؟ اوپر ہو آتا. اور جس پلڑے میں جو ہے 10 کلو چاول رہتے کہاں آتا ہو؟ تو میں یہ موٹا لیتا ہوں، اب خالی والا ہوا والا پلڑا آپ لے لو. کون سا افضل ہے؟ اوپر والا نا، لے لو. تو ہر چیز اوپر والی چیز صحیح افضل ہونا ضروری نہیں ہوتی ہے. آپ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ ان کو سمجھا سکتے ہیں. یہ عام سوالات ہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اب ذرا علمی سوالات آتے ہیں. تعجب کیا میں پیپروں پہ یہ بھی ڈال رہے ہو لوگ، لیکن آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت ہے. ہر ایک کے جوابات ہوتے ہیں. ہم کو علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں. اتنا کانفیڈنٹ رہیے، الحمدللہ ہر ایک کے جوابات ہوتے ہیں. قرآن مجید اللہ تقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنا ہی مٹنا ہے. بائبل کیسا شروع ہوتی ہے معلوم؟ بائبل شروع ہوتی ہے اگر آپ پڑھتے 1611 جنرلی آپ لوگ کوشش کیا کریں لکھ لیجئے، کام آئے گا. اگر زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو کام آئے گا. 1611 میں جو بائبل ہے کنگ جیمز ورژن ہے، اس کے بارے میں یہ پورے کرسچنوں کی بنیاد ہے یہ بائبل. اس بائبل کے بارے میں کون لکھ رہے ہیں؟ اور ایک بائبل نظر ثانی کی ہوئی بائبل کہتے ہیں، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، یعنی ایک ایسا بائبل جس کو انسانوں نے نظر ثانی کیا. نعوذ باللہ، اللہ کے کلام کو بندہ نظر ثانی کر رہا ہے. جیسا کہتے ہیں نا ایک عالم صاحب نے اچھی کتاب لکھی، دوسرے عالم صاحب نے نظر ثانی کر کے اس کے اندر کیا کر دیا، انہوں نے غلطیاں نکالی. ہاں بول سکتے ہیں انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی. یہاں پر کس کی بات کو؟ بائبل کہہ رہے انجیل کو ان کے. نعوذ باللہ، اللہ کے کلام کو انسانوں نے کیا کیا؟ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. اگر آپ بائبل میں جائیں اس میں لکھا RSV، اس کے پہلے پیج پہ کیا لکھا ہوا جانتے ہیں؟ ایسا کھولیے آپ بائبل کھولتے ہیں RSV میں 1952 اور 1971 کے بائبل کو آپ کھولیے. پہلے پیج پہ کیا لکھا معلوم؟ ہم مانتے ہیں کہ کنگ 1611 کا جو بائبل ہے ہماری، جس کے اوپر اصل بنیاد ہے ہمارے پورے کرسچینٹی کی، ہم مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس میں بہت بڑے بڑے غلطیاں کہتے ہیں، گڑے ہیں کہتے ہیں، اللہ لکھ در غلطیاں ہیں، لیکن غلطیاں بھی ہے تو وہ اوپر والے کا اچھا یہ ماننا پڑتا کہتے ہیں. ایسا جا کے کنٹینیو ہو رہی بات. یعنی بائبل کیسا شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر غلطیاں ہیں پھر بھی ماننا پڑتا، اس لیے مان رہے ہم لوگ. قرآن مجید کیسا شروع ہو رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چیلنج سے شروع ہو رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو کوئی لا کے بتا دے. ھدی للمتقین، اور گائیڈ بھی کرنے والی ہے، صرف شک سے خالی نہیں بلکہ ھدی للمتقین. یعنی دنیا کے سارے مذہبی کتابیں کون سی زبان میں اتری نہیں معلوم، کب اتری نہیں معلوم، کون تھا پہلے لینے والا نہیں معلوم. یہاں پر صدی بھی کلیئر ہے، لینے والا بھی کلیئر ہے، کس گروپ کے درمیان ہے وہ بھی کلیئر ہے، جو زبان میں اتری وہ بھی زبان کلیئر ہے، وہ محفوظ بھی ہے. پھر کہتا شروع ہے لا ریب فیہ. اتنے کانفیڈنس کا دنیا کی کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن میں. چھوٹی سی ہسٹری آپ کو دیتا ہوں کہ دعوت کے کام میں ہسٹری کی بہت ضرورت پڑتی ہے. کہ آج کل اورینٹلسٹ کہہ رہے ہیں اور خاص طور مستشرقین کہہ رہے ہیں جو 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھے ہیں، یعنی 3 دن میں 2 کتابیں اسلام کے خلاف لکھے صرف 150 سال میں. اورینٹلسٹ یہ ٹائمز میگزین، یہ ایک بہت بڑا امریکہ یعنی بہت بڑا جو نیوز پیپر ہے ٹائمز میگزین، اس کے اندر ہے 16 اپریل 1979 کی یہ بات ہے. پتا نہیں اب تک کتنے کتابیں لکھی جا چکی ہے. 150 سال میں 60,000 کتابیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر جو باتیں، اور یہ باتیں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کی شکل میں لا کر آندھرا میں اور حیدرآباد میں بڑے پیمانے پہ آج کل بٹ رہی ہیں. توجہ دیجئے، شعور کے ساتھ لائف گزاریے. اگر ہم ایسے ہی لائف گزاریں گے، بچے بھی پل رہے ہیں، ہم بھی پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ایک دن یہ بچے گلے میں اگر عیسائی کا کراس ڈال کے آئیں گے تو اس دن پہ ہم کو رونا پڑے گا. اللہ حفاظت کرنا. قادیانی بن جائیں گے، عیسائی بن جائیں گے تو اللہ اس دن ہم کو صرف رونا ہی پڑے گا. اس سے پہلے ہے کہ ہم
دین کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے تیرے بربادیوں کے مشورے آسمانوں۔ ایک بریف ہسٹری بتاتا ہوں میں۔ مصحف عثمانی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہاتھ سے لکھا گیا تھا، اس زمانے کا قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید یعنی اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آپ کو کیسے ثابت کرنا ہے، تو کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 20 سال کے بعد کا ہی واقعہ ہے، زیادہ دور نہیں، 20 اور 30 سال کے بعد کا ہی واقعہ ہے۔ اس زمانے میں جو قرآن مجید لکھا گیا تھا آج بھی وہ محفوظ ہے، اس کو لے جا کر اس سے ٹیلی کر لیجئے، الحمدللہ ایک بھی حرف کا فرق اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے، تھوڑی سی بریف۔ 3 نسخے پائے جاتے ہیں، 7 آفیشیل نسخے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجائے تھے، اس میں سے آج 3 پائے جاتے ہیں، اتنی ہسٹری میں الحمدللہ محفوظ رہے۔ ایک برٹش کو تو آپ جانتے ہیں، لندن کے لوگوں کو، وہ لوگ دنیا بھر سے ہمارے پاس سے تاج محل کے سارے چیزیں لے کے جاتے جاتے مسلمانوں کے علاقوں سے وہ لوگ ایک مصحف عثمانی لندن میں رکھا ہوا، وہاں کی برٹش وہاں کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، ایک مصحف عثمانی کا ایک نسخہ وہاں پر رکھا ہوا ہے، اور ایک دوسرا استنبول میں رکھا ہوا ہے، ٹرکی کے اندر۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے حجاز میں تھا، آپ کو معلوم ہے اسلام ہسٹری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباسیہ، یہ باقاعدہ خلافت ایسا گروپ کی خلافت بنائی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مدینہ مسلمانوں کا کیپٹل تھا، خلافت کی جگہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسانی کے لیے اور مدینے کو سکون میں رکھنے کے لیے، اور دنیا چونکہ بہت زیادہ مسلمان پھیل رہے تھے، آسانی کے لیے سینٹر پوائنٹ کس کو سمجھا؟ کوفہ کو، تو انہوں نے کوفہ کو کیپٹل بنایا۔ بعد میں بنو امیہ والوں نے دمشق سیریا کو بنایا، پھر بنو عباسیہ نے بغداد کو بنایا، کہا کہ بھئی یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہندوستان کی طرف اسلام زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد ٹرکی سلطنت عثمانیہ والوں نے کہا کہ نہیں نہیں، خلافت ٹرکی کو بنائیں گے کیونکہ یہاں سے کام کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہمارے لیے۔ تو جس وقت پر ٹرکی میں خلافت تھی تو اس وقت پر انہوں نے کیا کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید لکھا ہوا تھا وہ مصحف لا کر انہوں نے ٹرکی میں رکھ دیا، حجاز سے، مدینے سے نکال کر انہوں نے کہا رکھا ٹرکی میں، کیونکہ محفوظ قلعے کی شکل میں تھا۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی تو اس وقت پر جرمنی کے لوگوں نے حملہ کیا اور مسلمان ٹرکی پر حملہ کیا، ٹرکی پر حملہ کر کے وہ مصحف، ان کو معلوم تھا کہ مسلمان تاج کو پسند نہیں کرتے، ہیرے جواہرات کو پسند نہیں کرتے، مسلمان سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو۔ تو یہ قرآن مجید کے مصحف کو وہ لے کر چلے گئے اور جا کر برلن کے میوزیم میں انہوں نے رکھ دیا، برلن کے میوزیم میں انہوں نے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد 1919 میں جو فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، 28 جون 1919 میں 1919 میں اس کو کہتے ہیں پیس ٹریٹی آف ورسل کے ایریا میں یہ ٹریٹی ہوئی کہ بھئی ہم کو ابھی جنگ نہیں لڑنا ہے، جنگ ختم کرو۔ جنگ ختم کرنے کے ایک پیس ٹریٹی بنا، ایک معاہدہ بنا، وہ ایک بڑی بک میں یہ ہے، وہ پیس ٹریٹی جو فرسٹ ورلڈ وار کے وقت ختم پر یہ معاہدہ، ایک موٹی بک ہے۔ اس موٹی بک کا شروع کا میں نے پیج آپ کے لیے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے تاکہ اس ٹریٹی کے اندر لکھا ہوا ہے 246، اس کا آرٹیکل نمبر 246 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ تھا کہ بھائی جو بھی جائیدادیں تم نے لوٹی ہے سب واپس کر دو، سب واپس کر دو، اس کا تاج واپس کر دیا جائے۔ 246 میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرکی سے جو تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ، وہ لوگ خود مان رہے، دیکھیں یعنی غیر مسلم خود ماننے کے لیے تیار ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ جو تم نے ٹرکی سے اٹھا کر برلن میں لایا ہے واپس کر دو کہا، اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا گیا۔ تب سے لے کر 1919 سے لے کر الحمدللہ ٹرکی میں واپس مصحف عثمانی محفوظ ہے۔ دوسرا جو نسخہ ہے یہ تاشقند کی میوزیم کا ہے، تاشقند میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ جس وقت پر دمشق میں حکومت تھی مسلمانوں کی، تو مدینے سے ایک مصحف لے جا کے دمشق میں رکھ لیے تھے۔ تیمور لنگ نے جب حملہ کیا 1485 میں دمشق پر، تو اس نے کہا کہ مصحف عثمانی میرے ملک میں رہنا چاہیے، تو تیمور لنگ نے، مسلمان تھے یہ بھی، وہ لے جا کر سمرقند میں انہوں نے رکھ دیا۔ سمرقند میں یہ مصحف تھا
تو اس وقت پر روس کا ایک بادشاہ زار اس نے حملہ کیا 1865 کے اندر، زار نامی، اس نے اس کو سمرقند سے وہ لے جا کر اس نے سینٹ پیٹر برگ، جو اس وقت کے رشیا کا کیپٹل تھا، وہاں پر لے جا کر اس نے رکھ دیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اکبر علی باشی نامی شخص کہتے ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ پیج نمبر 41 میں کہتے ہیں، میں خود ان سے ملاقات کیا اور ان سے میں نے ایک قصہ سنا ہے. ڈاکٹر اکبر علی باشی کہتے ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ جانتے ہیں آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ میں، مینوسکرپٹ میں، مخطوطات میں ماہر ہے، مسلم اور غیر مسلم بھی ان کو مانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اکبر علی باشی سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ 50 سال تک ایک مصحف جو سمرقند کا روس والے لے کر چلے گئے تھے، 50 سال تک ان کے پاس تھا. اکبر علی بادشاہ وہاں کے جنرل تھے. جب کمیونزم آیا تو اس وقت پر 1917 میں جب کمیونزم آیا تو کئی لوگ واپس وہاں سے روس سے بھاگنے لگے. تو اکبر علی بادشاہ نے کہا میں بھی بھاگوں گا یہاں سے، لیکن جاتے جاتے پیلس میں سے مصحف عثمانی جو 50 سال سے رکھا ہوا ہے اس کو لے کر جاؤں گا. تو انہوں نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ جا کر وہ مصحف لاؤ. فوج تو کمانڈر کی بات مانتی ہے، انہوں نے جا کر لا لیا. کمانڈر کو جیسے ہی یہ مصحف ملا وہ فوراً لے کر ترکستان چلے گئے. اس طریقے سے مصحف عثمانی واپس ترکستان آیا 1917 میں، اور 1924 میں پھر واپس یہ تاشقند کے میوزیم میں رکھ دیا گیا. تب سے لے کر الحمدللہ یہ محفوظ ہے. آپ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو اور اس کو ٹیلی کر کے دیکھ لو، الحمدللہ قرآن مجید محفوظ ہے، ذرا بر بھی حروف کا اس کے اندر فرق پایا نہیں جاتا. یہ وہ باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے بتایا. قرآن مجید پر اعتراضات کے جوابات جو میں نے آپ کو مختصر بتائے ہیں، اور بھی آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے علماء سے. ابھی جو ڈاکٹر سعید احمد حفیظہ اللہ آپ کا ٹاپک ہی ہے ہندوستان پر اورینٹلسٹ، جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، بکس لکھتے ہیں، کون ہے اصل میں اورینٹلسٹ ہے، جن کی کتابوں کو لے کر عیسائی، منکرین حدیث، جتنے بھٹکے فرقے ہیں یہ سب ان کی کتابوں کو لے کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں. تو آپ نے اصل لوگوں پر بھی حملہ کر دیا، اس پر پی ایچ ڈی کیا اپنی ماشاءاللہ. تو آپ شیخ سے بھی انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ویب سائٹ کا آپ مطالعہ کریں، علماء سے تعلق رکھیں، اور علماء سے آپ یہ سوالات اگر جوابات انشاءاللہ لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ صحیح طریقے سے جو جواب ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. مقصد یہ ہے تاکہ ہم پہلے اپنے آپ کو بچا سکیں، یعنی جیسا آپ کہتے ہیں تحفظ المسلمین، مسلمانوں کی پہلے حفاظت کریں، ان کو بھٹکنے سے بچائے، پھر ساتھ میں کہ دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اس نیت سے اگر علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید اور اسلام، قرآن مجید اور صحیح احادیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنائے. قرآن مجید اور صحیح حدیث کو نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.